احرام کیسے پہننا ہے آپ نے یہ دیکھیے گا. یہ نیچے والی چادر پہننے کے طریقے بہت سے ہیں. ایک آسان طریقہ سمجھ لیں آپ. یہ کنارہ بڑا رکھیں گے آپ, پہلے دونوں پاؤں کھولیں گے آپ. دونوں پاؤں کھولنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے قدم لے کر چلنے میں آپ کو پریشانی نہیں ہوتی ہے. پاؤں بند کر کے اپنی پہنے لے پاؤں کھول دیں, اور یہ کنارہ جو دائیں طرف ہے اس کو آپ بڑا رکھ لیں, اور اس بڑے کنارے کو بڑا کر کے آپ اس کو واپس اس طرف لے جائیں. یہ پاؤں کھول لیا آپ نے اور اس کنارے کو بڑا کیا, اور اس کو آپ یہاں لے کر آ گئے. ٹھیک ہے, یہ یہاں لے کر آ گئے اور رائٹ سائڈ سے واپس ادھر لے کر گئے. اگر تو احرام 45 کمرے کا سائز ہوتا ہے تو آپ کو یہ دیکھیں جیسے آپ کو فون واپس آنا پڑ رہا ہے, اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, بلکہ آپ چاہیں تو آخر تک یہ دیکھیں, آپ آخر تک لے جا کر, ورنہ آپ کی مرضی, آپ چاہیں تو اس کو واپس لائیں اور نیچے سے اوپر آپ اس کو اتنا فولڈ کر لیں گے کہ ناف سے اوپر ہو تاکہ ناف نظر نہ آئے اور پاؤں کے ٹخنوں سے بھی اوپر ہو جائے. اچھا دیکھیں, نیچے والی چادر کے کئی طریقے ہیں, لازمی نہیں یہ ایک ہے, لیکن یہ ایک آسان طریقہ ہے, باقی مشکل ہے. اگر چادر کا یہ حصہ جو اگلا ہے نا, ہوا چل رہی اور یہ ہٹ گیا, یہ دیکھیں جیسے ہٹ گیا, مزید ہٹ گیا, تو دور تک دوسرا چادر کا دوسرا حصہ موجود ہے. تھوڑا سا کم آیا تھا, لیکن اور دور تک آپ بھیجیں گے تو بے پردگی اس میں نہیں ہوتی ہے. اس کی مشق کر لینی چاہیے حجاج کو, یہ آسان ہے, اور اس میں سطر کھولنے سے کافی حد تک معمول حفاظت ہو جاتی ہے. اگر کسی کو اس سے کوئی اور اچھا طریقہ آتا ہو تو اس طریقے سے بھی احرام پہن سکتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو تھی احرام کی نیچے والی چادر. اب ہم چلتے ہیں کہ احرام کی اوپر والی چادر. اوپر والی چادر آپ نے کیسے پہنی ہے یہ دیکھیے ذرا. یہ دیکھیے اوپر والی چادر ہے, بایاں کنارہ اس کا چھوٹا رکھیں گے آپ. پہلے آپ نے بایاں بڑا رکھا تھا نا, اب اس کو آپ چھوٹا رکھیں گے, اور چھوٹا رکھ کے دایاں ہاتھ آزاد کر لیں, باہر نکال لیں, تاکہ رکوع وغیرہ کرنے میں پریشانی آپ کو نہیں ہوگی. اور اس کو نیچے والی چادر میں پھنسا لیں. یہ آپ ہی کا فائدہ کہ یہ بار بار کھولے گی نہیں, ہاتھ آپ کا آزاد ہے تو اس لیے آپ کو فائدہ ہوا. اور یہ حصہ بائیں آپ اس طرف لے کر چلے گئے, یہاں پر آپ اس کو لیں گے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ نے کر لیا. بعد لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں تو ہماری چادر گر جاتی ہے, تو اس کے لیے کہ صرف ایک مرتبہ یہ تو بچنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک مرتبہ صرف شروع میں یہ مشقت کر لیں کہ دوسرا والا جو رائٹ سائڈ پہ کندھا ہے اس کے اوپر آپ اس کا کنارہ ایک لے آئیں, تو اس سے اب یہ ہوگا کہ یہ رکوع وغیرہ میں گرتی نہیں ہے. یہ تو ہے کسی نے استعمال کیا ہے. اچھا یہ تو ہے اوپر والی چادر. اب دایاں کندھا کھولنا ہے, دایاں کندھا جس کو استعمال کرنا کہتے ہیں, دایاں کندھا کھولنا ہوتا ہے طواف شروع کرنے سے پہلے, صرف طواف 7 چکروں میں. اس کا طریقہ یہ دیکھیے گا, آپ دایاں کندھا کیسے کھولنا ہے کہ رائٹ ہاتھ کے نیچے سے, رائٹ کندھے کے نیچے سے آپ نے احرام کی چادر نکال کے بائیں کندھے پر ڈال لی, دایاں کندھا کھل گیا. اس کو کہتے ہیں عربی میں استوا کرنا, دایاں کندھا کھولنا. یہ 7 چکروں میں کھلا رہتا ہے, نہ حج میں اس کو کھولنا ہوتا ہے نہ عمرے میں اور کسی عمل میں اس کو کھولنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب بولے ہیں. اچھا ایک چیز آپ اور دیکھیں گے بھی آگے جا کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات کے لیے رمل کرنا سنت ہے. رمل کہتے ہیں اکڑ کر چلنے کو. رمل کرنا کیسے یہ بھی دیکھ لیں, لیکن رمل کب کرنا ہے؟ طواف کے پہلے 3 چکروں میں ہوتا ہے. ہر وہ طواف جس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنی ہو, اور وہ یا تو عمرے کا طواف ہے یا حج کا طواف ہے, زیارت ہے. لیکن رش کے اندر رمل ممکن ہوتا نہیں, رش میں نہ کریں. لیکن اگر ممکن ہو بالفرض تو رمل کرنے کا طریقہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں. تھوڑا سا اکڑ کر چلنا ہے. آپ نے ہاتھوں کو ہلا کر سینہ آگے کو نکال کر پہلوانوں کی طرح چلنے کو
رمل کرنا کہتے ہیں، بہت تیز بھاگنا بھی نہیں ہے. تو رمل جیسے میں نے کہا رش میں ممکن ہوتا نہیں ہے، رش میں آپ رمل نہ کریں. آپ یہ نہ چھوڑیں میری سنت، نہ سوچیں میری سنت رہ گئی، وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس وجہ سے رہ گئی. لیکن رمل شروع کی فلائٹ والے شاید کر سکیں یا جب کبھی رش نہ ہو، ورنہ رش میں یہ دیکھیں رمل کا طریقہ آپ دیکھنا تھوڑا سا اکڑ کر، بہت تیز بھاگنا بھی نہیں ہوتا ہے، سینہ آگے کو نکال کر. ٹھیک ہے. اچھا اچھا پھر میلین اخضرین صفا مروہ کی صحیح آگے صفا مروہ کی صحیح میں جب میلین اخضرین میں تھوڑا سا تیز چلنا ہوتا ہے، وہ اکڑ کر چلنا نہیں ہوتا ہے، معمولی سی رفتار کو بڑھانا ہوتا ہے. مد حضرات میں صفا مروہ کی صحیح میں اس کا طریقہ آپ دیکھ لیں، یہ ہلکا سا بس یہ تھوڑا سا تیز چلنا ہے، بس یہ معمولی سا، اس کو بہت زیادہ اگر اس کو نہیں چلنا ہے، معمولی سا رفتار بڑھا کے چلنا ہوتا ہے. میلین اخضرین میں صفا مروہ کی صحیح میں. اچھا آپ حضرات ممکن ہے کہ ایک سوال اور کریں گے کہ آج کل ایک احرام آ رہا ہے جس کا نام ہے ٹیوبلر احرام، ٹیوبلر احرام یا ٹیوبلیس احرام. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں وہ استعمال کر سکتے ہیں. ٹیوبلر احرام ہوتا ہے اس میں ربڑ ٹائپ لگی ہوتی ہے اور اس میں سلائی نہیں ہوتی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ٹیوبلر احرام، تو اس کا استعمال جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس میں یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ سطر کا نظر آنے کا امکان بہرحال نہیں ہوتا ہے. یہ اس قسم کا ٹیوبلر احرام ہوتا ہے، سائز کے لحاظ سے آج کل یہ مل جاتا ہے، نسبتاً دوسرے احرام سے تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے. اس کی نیچے والی چادر گول سی ہوتی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ گول سی چادر آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں سلائی نہیں ہے، اس کی بناوٹ ہی اس طرح کی ہے، اس میں سلائی نہیں ہے اور اس میں خود ہی لچک بھی موجود ہوتی ہے. اکثر ہم پوچھنا شروع کر دیا انہوں نے کہ کیا یہ والا احرام استعمال کر سکتے ہیں، جائز ہے؟ تو جی ہاں یہ ٹیوبلر احرام کہلاتا ہے، اس کا استعمال جائز ہے. ہاں مشورہ ہم یہ دیں گے نوجوان حضرات کے لیے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ یہ نہ کریں، لیکن استعمال کریں گے تو ایسا نہیں کہ کوئی جائز ہو جائے گا یا ثواب کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. لیکن خاص طور پر بزرگ حضرات یہ جن کو امکان موجود ہے کہ سطر نظر نہ آئے، اس مقصد یہ کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے. یہ دیکھیں یہ احرام جو ہے نا، یہ آپ کو آسانی کے لیے ہم نے اس کا طریقہ استعمال بھی بتا دیا، دکھا دیا کہ یہ ٹیوبلر احرام کیسے استعمال کرنا ہے. نیچے سے آپ اوپر لے گئے آپ اس کو، اور چونکہ اس کے اندر خود ہی لچک موجود ہوتی ہے تو اس کو باہر اپنے جسم پر ٹائٹ تو کرنا ہے تاکہ یہ بار بار کھولے نہیں، لیکن سطر نظر آنے کا اس میں امکان نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں سلائی کے بغیر ہی اس طریقے کی بناوٹ ہے اس کی. تو اس طریقے سے آپ نے اس کو بس پہن لینا ہوتا ہے. آگے پیچھے البتہ جو اس کی اوپر والی چادر ہوتی ہے وہ کپڑا تو یہی ہوتا ہے، لیکن وہ نارمل جیسی دوسری چادر اسی طرح کی ہوتی ہے، مطلب وہ اس طریقے سے گول نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے باقاعدہ دو کنارے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ کی اپنی چادر بھی ہوتی ہے. چلیں یہ تو کچھ پریکٹیکلی چیزیں تھی جو میں نے آپ کو دکھا دی.